شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ اس حدیث سے ویڈیو شروع کرنے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ شوہر کی اطاعت بیوی پر کس قدر لازم ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کا کردار بہت اہم ہے۔ صرف جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت پر یہ انعام ہے کہ بیوی کو جنت ملے گی، ناجائز اور مکروہ کاموں میں شوہر کو روکنا اور ٹوکنا بیوی پر لازم ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بیوی کا خیرخواہ، ہمدرد، سخن فہم اور مزاج آشنا بن جائے، تاکہ اسے پھر کسی غم گسار اور دلجوئی کرنے والے کی ضرورت نہ رہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ شوہر پر بیوی کے بے تحاشا حقوق ہیں جنہیں پورا کرنا ہر شوہر پر لازم ہے۔ اسی طرح اگر شوہر تمام حقوق پورا کرتا ہے اور پھر بیوی کو بستر پر بلاتا ہے تو بیوی کو ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس جائے، اگرچہ تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ اندازہ کیجیے کہ اگر عورت روٹی پکانے یا کسی بھی کام میں مصروف ہو اور شوہر اس کو بلائے تو شرعاً طور پر بیوی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ پہلے شوہر کے پاس جائے پھر کوئی اور کام کرے۔ بے شک بیوی اپنے شوہر کو بنا کسی شرعی عذر منع نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک اعرابی آیا اور اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہوں تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میرے میں اس کام کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ میں ایک دن میں زیادہ دفعہ نہیں بلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی غصے میں اس نے رات گزاری، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، شریعت نے کچھ عذر بیان کیے ہیں جن میں بیوی شوہر کو ہم بستری سے منع کر سکتی ہے۔ سب سے پہلا عذر ایام حیض ہے، جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ پاک فرماتا ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ دوسرا عذر بیماری ہے جس میں بیوی مبتلا ہو، یاد رہے اس میں ہر قسم کی بیماری اور تکلیف آتی ہے۔ تیسرا شرعی عذر جس کی وجہ سے
بیوی اپنے شوہر کو روک سکتی ہے، وہ ہے شوہر کا حد سے زیادہ ہم بستر ہونا، کہ جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو۔ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے کی یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کر دے گی، جیسا کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ شوہر کام کاج سے گھر واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، بلکہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار بھی اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشغلِ راہ بنائے، جس میں جنتی عورتوں کی یہ خوبی بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے، میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوؤں گی نہیں۔